کسی بھی ملک کی ترقی، سلامتی، استحکام اور بقا میں اس ملک کی افواج کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جس قدر افواج مضبوط اور مستحکم ہوں گی، اسی قدر ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ جس ریاست کی فوج کمزور ہو جائے، دشمن اسے آسانی کے ساتھ فتح کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست اور اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت سے ایک خاص مقصد کے لیے قائم ہوا ہے، اور اس کے حصول کے لیے علماء نے ہمیشہ افواج پاکستان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ الحمدللہ وطن عزیز کی تینوں افواج یعنی بری، بحری اور فضائی کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے۔ افواج پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی دنیا کا فخر اور قوت ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی بدبخت نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اللہ رب العزت نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لاوارث سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک ناکام و نامراد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستانی اقوام اور افواج پاکستان کی بے مثال محبت قیامت تک قائم رہے گی۔ دشمن لاکھ کوشش کر لے، قوم پاک فوج کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔ آج ہم آپ کو جس پاک فضائیہ کے شاہین کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یقیناً خون کو گرما دینے والا ہے، اور اسے سن کر آپ کو اپنی افواج کے بہادر جوانوں پر فخر ہوگا۔ یہ ایک ایسے گمنام لیجنڈ پاکستانی بمبار پائلٹ کی داستان ہے جو ایک ہیرو تو بنا، لیکن آج تک کوئی اس کا نام نہ جان سکا، اور یہ ہیرو تاریخ میں ہی دفن ہو گیا۔ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے 57 بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں بھارتی ہوائی اڈوں پر حلہ بول دیا۔ بمبار طیارے عام طور پر بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں، اور وہ دشمن کی توپوں اور طیاروں سے بچنے کے لیے زیادہ پھرتی نہیں دکھا پاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیرے میں ہوتے، اور یہ طیارے زمین کے پاس ریڈار کی نگاہ سے بچ کر اڑتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچتے۔ ہدف پر پہنچ کر پائلٹ یکدم طیارہ اوپر کھینچ کر ہدف پر ڈائیو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں اپنے تمام بم گراتے ہوئے دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس کی توپوں کی رینج سے باہر ہو جاتے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی 57 طیارے 500 پاؤنڈ کے 8 بم لے کر جاتے تھے، اور اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں 8 بم گراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ لیکن ایسے حملے میں لازمی نہیں ہوتا تھا کہ سارے بم ہی نشانے پر گریں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ 2 بم ایک ہی ٹارگٹ پر جا گرتے، جس کی وجہ سے ایکوریسی کم رہتی تھی، مگر یہ حملہ کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ لیکن بھارتیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کی پہلی رات آدم پور ایئر بیس پر ایک اکیلے 57 طیارے نے حملہ کیا۔ بھارتی نہیں جانتے تھے کہ اس طیارے کا پائلٹ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ طیارہ پہلے غوطے میں آیا اور صرف ایک بم گرا کر آگے بڑھ گیا۔ بھارتیوں کا پہلا ریئیکشن یہی تھا کہ باقی بم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں گر سکے، پر وہ ششدر رہ گئے جب بمبار طیارہ دوبارہ گھوم کر واپس آیا۔ اس نے پھر غوطہ لگایا اور ایک اور بم تاک کر ایک اور نشانے پر گرا کر آگے نکل گیا۔ اس دوران بھارتی طیارہ شکن توپوں نے ہوا میں گولیوں کا جال بن دیا تھا۔ طیارہ پھر واپس آیا، ایک بم ایک اور نشانے پر انتہائی ایکوریسی سے گرایا اور آگے نکل گیا۔ یوں اس بمبار طیارے نے ہر ایک بم کو گرانے کے لیے الگ سے واپس آ کر غوطہ لگایا اور بم کو پورے غور و فکر کے ساتھ تاک کر نشانے پر پھینکا۔ اس طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالا تھا، لیکن اس کے 8 بم انتہائی اہم ہدف تباہ کر چکے تھے۔ یوں اس کی ایکوریسی 100% رہی تھی۔ اس حملے کے بعد بھارتیوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو 8 پاس چارلی کا نام دیا گیا۔ پوری جنگ کے دوران 8 پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملے کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ اکیلا آتا تھا، اور پہلے بم کے ساتھ ہی وہ بھارتیوں کو کھلا چیلنج دیتا کہ میں نے ابھی 7 چکر اور لگانے ہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر کے دیکھ لو۔ یہ اس پائلٹ کی مہارت کی انتہا تھی کہ کبھی کسی طیارہ شکن گن کی گولی اسے چھو بھی نہیں پائی۔ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے 8 پاس چارلی ایک انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں طیارہ تو دکھائی نہیں دیتا تھا، تو دشمن کے توپچی طیارے کی آواز سن کر اندازہ لگاتے تھے کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ان توپچیوں کو پریشان کرنے کے لیے غوطہ لگاتے وقت چارلی اپنے طیارے کا انجن بند کر دیتا۔ اگرچہ اس کی وجہ سے طیارے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن بھارتی توپچیوں کو طیارے کا پتہ اس وقت چلتا جب وہ بم گرا چکا ہوتا، اور اس کے بعد وہ انجن آن کر کے پلک جھپکتے میں ان کی رینج سے باہر نکل چکا ہوتا تھا۔ ایک بھارتی پائلٹ پیڈی ال کے 8 پاس چارلی کے بارے میں الفاظ یہ ہیں: میں اس پاکستانی بمبار پائلٹ کے لیے انتہائی عزت کے جذبات رکھتا ہوں جسے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کرنا انتہائی پسند تھا۔ 8 پاس چارلی ایک لیجنڈ تھا، لیکن اس کی یہ عادت بہت بری تھی
کہ وہ چاند نکلنے کے ٹھیک 30 منٹ بعد اپنے ہدف پر پہنچ جاتا۔ این اس وقت جب ہم اپنے پہلے جام ختم کر رہے ہوتے تھے۔ وہ ایک اونچے ترین درجے کا انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھا۔ اپنے حملے کی سمت چھپانے کے لیے وہ غوطہ لگانے سے پہلے انجن بند کر دیتا اور جب تک توپچی فائر کھولتے وہ پھٹتے گولوں کی چھتری سے نیچے آ چکا ہوتا تھا اور بم گرانے کے بعد وہ انجن کو فل پاور پر کر کے گولیوں کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ لیکن اپنے دشمنوں کی جانب سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والا یہ پائلٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ البتہ چند محققین کے خیال میں یہ جانباز پاک فضائیہ کی دی بینڈٹس نامی اسکواڈرن نمبر 7 کے اسکواڈرن لیڈر الطاف شیخ تھے، جبکہ دوسروں کا اندازہ ہے کہ یہ اسکواڈرن لیڈر نجیب اے خان یا پھر ونگ کمانڈر علوی اور ان کے نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ایم علی شاہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ عظیم پائلٹ کون تھا۔ ہاں، یہ سب کو ضرور یاد ہے کہ کوئی تھا جسے دشمن کا سکون برباد کرنے میں عجیب سا مزہ آتا تھا۔